نبی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اب اس کے بارے کچھ عرض کرتا ہوں، توجہ فرمانا۔ ٹھیک ہے تو بتا رہا ہوں دیکھ پہ گیا اوکے بس قریب ہے تو موڑی دے گا نام دیکھ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو خفیہ پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی دین کی تبلیغ شروع فرما دی، جس میں سب سے پہلے سیدنا حضرت صدیق اکبر سب فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، تو ان کی تقریباً جو تعداد تھی 39 تھی یا 40 تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو اللہ نے وحی فرمائی۔ اب آئیں، وہ وحی کیا تھی جو قرآن بیان فرماتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے میرے حبیب، تم نے خفیہ تنہائی میں میرے دین کی تبلیغ کی، میرے قرآن کی تبلیغ کی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر اعرض عن المشرکین۔ دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب، تم اعلانیہ کہہ دو کہ جس کا تمہیں حکم ہے وہ حکم کیا ہے؟ سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میری توحید کا اعلان فرما دو، اور اے محبوب اپنی رسالت کا بھی تم اعلان فرما دو۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ اللہ کا حکم آ گیا تو کوہ صفا، حاجی صاحبان جانتے ہیں جب یہ خانہ کعبہ یا مکہ شریف جاتے ہیں، کوہ صفا ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ میں ابتدائی مراحل کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو فرمایا آپ کوہ صفا کی نا اوپر چڑھ گئے، اور چڑھ کر جب آپ بلندی پر ہیں تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، تمام کے تمام میں تمہیں بلا رہا ہوں، میری بات سننے کے لیے آ جاؤ۔ تو جب گھر والا کوئی کسی کا قریبی بات کرتا ہے، چاچے تائے مامے جو خویش و اقربا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو تو صحیح، اس نے ہم سے تو بات شیئر نہیں کی ہے، تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ جب آپ
یہ سبب بنا بدر کا، جب پیارے آقا علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، آپ نے ندا کی تو آپ کی برادری کے اور غیر برادری کے تمام جو لوگ تھے تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی بزرگوں کی نہیں آ رہی؟ جب تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ جب یہ بات کی کہ کیسے پایا تو تمام نے کہا کہ اے محمد، سب فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بیٹا پکڑ لیں آپ یار، کی رپھٹ پہ جاندے۔ تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، وہ بولے اے محمد، تو صداقت کا امین ہے، تو شجاعت کا امین ہے، تو غیرت کا امین ہے۔ تو پھر جب دیکھا نا کہ تمام لوگوں نے بات مان لی ہے تو فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کس کا ہے؟ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تمہاری آواز کیسی ہوگی؟ ارے میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اوپر ہیں، پہاڑی کے اوپر ہیں، ہم نیچے ہیں، جہاں تک اوپر آپ کی نگاہ جا رہی ہے ہماری وہاں پر نگاہ نہیں جا رہی۔ تو اگر میں کیسے مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صداقت کے امین ہیں، امانت کے امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک ہم نے آپ کو کبھی غلط بات کہتے ہوئے نہیں پایا۔ تو فرمایا پھر پڑھ لو لا الہ، اونچا پڑھ لو بیٹو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جب تم لوگوں نے مجھے جھوٹا نہیں پایا تو میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرات گرامی، وہاں پر شریکوں کو موقع مل گیا، انہوں نے بہت عقیب کی باتیں کی نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ جب باتیں کی نا تو ان لوگوں کا فرض تھا کہ ہم اپنے مسیح کی بات کو مانتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہوا ان لوگوں نے میرے محبوب کو ماننے کی بجائے ایسی گفتگو کی جس سے محمد عربی کو کافی تکلیف پہنچی۔ حکم تھا اعلانیہ اعلان کرو۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جب سب کو بتا دیا تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو فرمایا ابھی یہ ایسا پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ لوگ حق کی بات کو مانتے، تو اللہ نے دوسرا حکم صادر فرما دیا پارہ نمبر 19 میں، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ بھی، اور میرے اللہ کا پیغام توحید کا ان کو بیان کر دو۔ ابھی یہ باتیں وہ کوہ صفا والی ہو ہی رہی تھی نا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے سب کی دعوت کی،